بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان ھذا لہ القصص الحق، یہاں تک دیکھیے آپ۔ انا کے معنی بے شک، ھذا بولے تو یہ، لہ القصص الحق، ضرور یہ اوپر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے جو چیزیں بیان کیا اللہ تعالیٰ، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حق بیان ہے، سچ بیان ہے۔ تو بہت پرانی چیزیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قصہ ہیں بول رہے ہیں، تو پورا جو بول رہا ہوں میں وہ حق ہے، سچ ہے۔ تم تو تھے نہیں موجود اس وقت، بہت پرانی بات ہے یہ تم کو میں حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نہ یہ جگہ نہیں، ہر جگہ، حالانکہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کو مانو۔ تو اللہ کی کتاب کی ہر چیز کیا ہے؟ سچ ہے، اس میں رتی بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ سب سے بڑی بات ہے یہ، دین اسلام کی اگر کوئی جان ہے تو یہ بھائی، بس اگر آپ سے پوچھا بھائی آپ کے دین اسلام کی کیا جان ہے بولو، تو صرف یہ الفاظ بولنا، لا الہ الا اللہ، صرف یہ کافی ہے۔ جس کے دل میں یہ چیز حقیقت میں گہرائی سے بیٹھ گئی، انہیں اللہ والا ہو گیا، اللہ اس کو چاہتا، انہیں اللہ والا ہو جاتا۔ صرف یہ ایک بات ہے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے، اسلام کی سب سے بڑی بات ہے، اور کلمے کا پہلا جز ہے یہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کوئی بھی شخص اگر یہ تین چیزوں پہ یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن سمجھنے کے قابل بنا لیا تو وہ سچا پکا مومن ہو گیا، کوئی شک نہیں اس میں، ڈائریکٹ جنت، ڈائریکٹ جنت۔ صرف اتنی چیز، صرف تین چیزیں ہیں بس، کوئی چوتھی چیز نہیں ہے بھائی، صرف تین چیزیں۔ اللہ کو مانو، کیسا مانو؟ اللہ ایک ہے، کوئی معبود اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن کو A to Z کوئی شخص جب مکمل طور پر سمجھ لیتا ہے تو وہ سچے مومن، پکے مومن میں شمار ہو جاتا ہے، یقینی طور پہ جنت میں جانے والا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اس کی ہر جائز دل میں جو خواہش ہے وہ اللہ پوری کر دیتا ہے، بغیر وہ پوچھے کہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، جانتا نہیں جانتا بھائی؟ اگر میں دل میں کچھ سوچ رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ اب اللہ نہیں جان رہا ہے، میں آج دل میں سوچ رہے ہیں میں اس سے بدلہ لوں گا، انہیں کل میرے کو بہت ستایا تھا، اس کا بدلہ لوں گا، آپ سوچیے دل میں، تو اللہ کو معلوم ہوتا، وہ فوراً معلوم۔ آپ کے دل کی ہر کیفیت کو آپ سے زیادہ اللہ جانتا، یہ ایمان رہنا ہے اپنا۔ اب اس کے بعد میں پھر بول رہا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اپنی تعریف کر رہے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ ضرور وہ جو ہے زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ یہ صیغہ مبالغہ کے ہیں۔ پہلے کا کیا ہے؟ عین زا مادہ ہے، عزیز، عزیز، اور حکیم میں کیا ہے؟ ہا کاف میم فعیل، ان کا وزن ہے، یہ بالکل معمولی چیز ہے یہ۔ اس کے بعد میں دیکھیے فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں بول رہے ہیں آپ یہ تین چیزوں کو چھوڑ گئے، کس کو؟ اللہ کو، رسول کو، کتاب کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا،
جب ان تین چیزوں سے آپ روگردانی کر بیٹھے، اس کی مخالفت پہ اتر آئے یا اس کو دل سے نہیں مانے، تو ان کا کیا اثر ہوگا؟ تولو بول تو اس کی روگردانی کر دیے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو کیا ہوگا؟ ان اللہ، بے شک اللہ کیا ہے؟ علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی فعیل کا وزن ہے، عین لام میم مادہ ہے، علیم ہو گیا، تو یعنی کیا ہے؟ خوب جاننے والا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، کس کو جاننے والا ہے؟ بالمفسدین، فساد پھیلانے والے، یعنی جو اللہ کو ایک نہیں جانا، جو رسول کو نہیں مانا، یا مانا بھی تو برائے نام مانا، اور جو ہے اس قرآن کی روگردانی کیا، تو وہ شخص کیا ہے؟ مفسدین میں شمار ہے، فساد کرنے والا آدمی ہے وہ، جو اللہ کو اچھی طرح نہیں جانتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، یا اس سے صرف روگردانی کرتا ہے، مانتا بھی ہے مگر کیا کر رہا ہے؟ بے پرواہی کر رہا ہے، منہ موڑ لے رہا ہے، تو وہ شخص کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ مفسدوں میں شمار ہے، وہ فاسد ہے، وہ شخص فساد پھیلانے والا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے؟ تولو کا ذرا سمجھائیے کیسا ہے؟ کیا ہے تولو ورڈ بولیے بھائی، مادہ بولیے اس کا۔ واو لام یا مادہ آ گیا۔ تفاعل، تفاعل کا بولو بھائی کیا ہوتا؟ تفاعل، تفاعل میں لے گئے تو بالکل صحیح بات ہے، تفاعل میں لے گئے تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کا مصدر کیا بنے گا؟ بولو کیا بنے گا؟ یہ مصدر بن جائے تولیون، تولیون کیا بن گیا؟ یہ مصدر بن گیا۔ مصدر سے کیا بنیں گے بھائی؟ تولا، ماضی کیا ہو گیا؟ تولا، کیا ہو گیا؟ یہ واحد، واحد کا صیغہ، جمع واحد کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ یا نکال دینا، اس پہ جب جزم آ جائے گا تو کیا بچیں گا؟ یہ اتنا ہی ہو، یہ تا جیسے کا ویسا ہے، یہ لام پہ تسجیل جیسے کا ویسا رہے گا۔ یہ واو آنے کی وجہ سے، چونکہ یا اور واو دونوں حروف علت ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں، کسی کو گرا دینا پڑتا، تو یا کو گرا دیں گے، چونکہ جمع کے صیغے میں واو رہتا تو اس کو واو رکھ دیا، واو کی وجہ سے یہ الف جو ہے واو سے بدل گیا، تولا۔ یہ ہر لفظ کو جو ہے ایسا تحقیق کرتے ہوئے پڑھنا، ہر لفظ کو، قرآن کے ہر لفظ کو اس طرح سے سمجھتے ہوئے پڑھے تو ہی آپ کو جو ہے اس کی اصلیت معلوم ہوتی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم سب لوگوں نے، ایسے لوگوں نے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لیا، دونوں یہ لوگ جو ہے روگردانی کر لیے، تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، کس کو؟ مفسدوں کو۔ اب یہاں سے پھر ایک نیا رکوع شروع ہو رہا بھائی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کیا معنی کریں گے؟ اے اہل کتاب، تعالو، اس سے پہلے کل کے درس میں آ گیا ہے، گزشتہ درس میں کیا ہے؟ بولو تعالو، خاص طور سے یاد رکھنا بول کے بولا تھا میں، ہاں، اہم لاؤن واو مادہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے یہ، آؤ، تم سب آؤ،
तालो आओ इलल कलिमति सवा इम बैनना व बैनकुम, तुम सब लोग आओ उस कलाम की तरफ, उस बात की तरफ जो तुम में और हम में यकसा है। अहले किताब सिर्फ कौन शुमार होंगे? यहूदी और ईसाई। तो उनसे खिताब, उनको अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, कहो अहले किताब तुम सब उन यकसा कलमात की तरफ आओ जो तुम्हारे पास और हमारे पास यकसा हैं, फ़र्क नहीं है उनमें। तुम अल्लाह को एक जानने वाले हैं, हम भी अल्लाह को एक जानने वाले हैं, रसूलों को मानने वाले हैं, तुम भी हम भी मानने वाले हैं। यकसानियत है ना भाई। यहूदियत में और ईसाइयत में भी पूरे पहले के जितने भी रसूल भेजाए अल्लाह ताला, वो सब किसका दर्ज दिए? अल्लाह की वहदानियत का दर्ज दिए। सबसे पहली चीज़ क्या दर्ज दिए? अल्लाह की वहदानियत समझाए। और वही चीज़ इस्लाम में भी है। तो यकसा है ना चीज़, इसको तो मानो। जो जो ऐसे यकसा चीज़ें हैं उनको तो मानो। वो बैनकुम अल्लाह नाबुदा, ये अल्लाह क्या है बोलो भाई? अन और लाम का मजमुआ है ये सब चीज़ें याद रखना। देखो छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं, मगर जो है अगर आप याद नहीं रहेंगे तो मतलब सही नहीं निकलता। अन और ला, ये ला को जमा कर दिया, दोनों को जमा। ये नून को क्या करे मालूम है? लाम में जम करे। ये नून को किस में जम करे? ये लाम में जम करे। तो लाम तो डबल लाम हो गया, वो तस्दीद वाला हो गया, अल्लाह बन गया। अल्लाह, अल्लाह के माने अन ला के ला। अन आ गया तो मुजारे के सेगे से पहले अन आया तो क्या होता भाई? बोलो अजर मियाँ, याद है? बोलते कि सवाल क्या है? अगर अन किससे पहले आया? मुजारे से पहले आ रहा है तो क्या आऊँगा पूछ रहा हूँ मैं, माजी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं रख रहे आप लोग। कुछ याद करो भाई, थोड़ा चीज़ें याद करना। जो जो चीज़ें मालूम हो रहे हैं ना उसको याद करते जाना। याद करना है कि वो सीधा रास्ता है, इससे याद नहीं करे तो भटक जाते आप। रास्ता आपका टेढ़ा हो जाता, आप जन्नत के रास्ते के बजाय दोज़ख के रास्ते पर गामज़न हो जाते आप। तो वो फिर एक बार बोलो देखो कि मैं 50वीं मरतबा बोल रहा हूँ मैं, ये एक ही बात। अगर किसी मुजारे के वर्ब से पहले अन आया तो मुजारे के आखिरी को ज़बर देना पड़ता, पेश नहीं रहता। मुजारे के आखिरी को हमेशा क्या रहता? मुजारे के आखिरी में पेश रहता। और शुरू में क्या रहता? अलामत मुजारे रहते, या ता अलीफ और क्या रहता? नून। चार बस अलामत मुजारे क्या है? या है, ता है, अलीफ है, नून है, वो अलामत है मुजारे की। और उससे पहले अगर यन अलीफ ज़बर नून जज़म वाला अन आ गया तो मुजारे के आखिरी को पेश के बजाय क्या होगा? ज़बर हो जाएंगे। मुजारे मनसूब। हाँ, मुजारे मनसूब। मुजारे मनसूब ज़बर आने की वजह से। ना मनसूब बोलो अलग बात है, मगर रूल बोल रहा हूँ मैं आपको। मुजारे के आखिरी को पेश के बजाय क्या करेंगे? ज़बर देंगे। तो यहाँ वही है, देखिए नाबुदा आ गया। देखो अब यहाँ शक आता पर ये नाबुदा किधर से आ गया भाई? ज़बर कैसा आ गया है? आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो क्या होता? नाबुदू था असल में, वो क्या था? वो अबदा है। अबदा के माने इबादत करना। हाँ, तो ये मुतकल्लिम का जमा का सेगा है। ना आबुदू बोल तो मैं इबादत किया, मैं इबादत किया। ना आबुदू बोल तो क्या हो गया? हाँ, हम सब इबादत करते हैं। मुजारे का सेगा है ना,
ہاں کرتے ہیں یا کریں گے آئیں گا اللہ کے لا نعبدو ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ جو اقسانیت ہے نا اس میں پہلا ذکر یہ کر دے رہے ہیں تمہارے پاس بھی ہمارے پاس کامن ایک ساتھ چیز کیا ہے تم اللہ کو ایک ماننے والے ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے تو لہٰذا ہم کو کیا چاہیے ہاں ہم جو ہے اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. یہ نتیجہ نکلا. ولا نشرکا اور نہیں شرک کریں گے. اور یہ بھی جب نشرکو تھا یہ کیا تھا نشرکو ہم شرک کریں گے ہے نا ہم شرک کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کا کس کی وجہ سے وہی ان کی وجہ سے ان کے بعد میں آیات میں جتنے بھی مظاہرے کے صیغے آئیں گے سب کے اوپر کیا ہوں گا زبر رہیں گا. اچھا اب یہ اللہ کے اوپر زبر کیوں آیا بولو الا اللہ بول کے لکھا ہوا ہے ہاں یہاں جو ہے وہ بات نہیں ہے اس وجہ سے نہیں آیا. اللہ جو ہے مفعولی حالت میں ہے یہاں اس وجہ سے زبر آیا. وہ فعل کی بات ہے وہ مضارع کے فعل کی بات ہے. مضارع کے فعل میں جو ہے زبر رہیں گا. اللہ کیا ہے اسم ہے بس چونکہ مفعولی حالت میں ہے پیش کے بجائے زبر ہو گیا. ویسا ہر ایک آیت کے ایک ایک حرکت کو جو ہے لفظ کی حرکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا. نشرک بھی بول تو اس سے یعنی کس سے اللہ سے. شیئم کچھ بھی ولا یتخذا یہاں بھی زبر آیا دیکھیے مضارع کا صیغہ ہے نا ایک ہی آیت ہے تو ان کا اثر چل رہا ہے سب یہ ان کی وجہ سے ہاں یہ الف خا زال مادہ اس کا مادہ کیا ہے اس کا الف خا زال واو استعال کا ہے تے پہ تجدید ہے. دیکھو آپ تے پہ تجدید آئے تو کیا سمجھنا واو استعال کا ہے. ایک جو ہے مادے کا ہے ایک اس کا ہے. الف کی جگہ الف بھی جو ہے تا سے بدل جاتا. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اب یہاں کیا پڑھنا دیکھیے خاص طور سے اب عیسائیت میں اس میں یہودیت میں اب عیسائی میں ہمیں پوپ بنا لیتے ہو وہاں پوپ پرسوں نئے پوپ آگے نا تو ان کا درجہ رب کے برابر کر دیا لوگ. ایک انسان کو رب کا درجہ دے دینا وہ بھی کیا ہے شرک ہے. وہ بہت بڑا شرک ہے. تو لا یتخذ بعضنا بعضا یعنی تم لوگوں میں سے ہاں کسی آدمی کو بھی کسی بھی انسان کو ارباب باپ رب کی جمع ہے. یہ اربابن کیا ہے رب کی جمع یعنی انسانوں میں سے کسی کو بھی رب نہ بناؤ. انسان ہے پیدا کردہ ہوا اللہ کی طرف سے اس کو رب نہیں بنا سکتے چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اچھا انسان ہے دنیا میں؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی قیامت تک کے لیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو رب نہیں بول سکتے. زبردست شرک ہو گیا. وہ آپ کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دوسرا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ماں باپ کا. چوتھا بیوی بچوں کا. یاد رکھو یہ ترکیب یاد رکھو اے نوجوانوں خاص طور سے سب سے پہلے ماننا کس کو ہے؟ اللہ. دوسرا درجہ اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا درجہ ماں باپ. چوتھا درجہ بیوی بچوں کا. پھر قریب کے رشتہ داروں کا. سب یہ دوسرے درجے ہیں پورے. اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. بندوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ذرہ فرق ہے. یہ بھی سن لو غور سے. کامن چیز کیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے سب کے لیے پہلا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ دونوں کے لیے کامن کیا ہے؟ بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نمبر. تیسرا نمبر جو ہے مردوں کے لیے ماں باپ ہے.
عورتوں کے لیے ماں باپ نہیں ہیں، شوہر ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. ایک عورت جو ہے شادی کے بعد میں شوہر کا درجہ ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے، اس کے پاس بڑھ جانا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اسے اللہ کا حکم ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، اگر کچھ بھی اگر اس کے پاس علم ہے نہ جو ہے کوئی اچھی چیز ہے تو انہیں پھر بھی جنتی ہے، پھر بھی جنتی ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس عورت کا جو شوہر کی فرمانبردار ہے. سمجھے نہیں آپ؟ بہت باریک باریک باتیں رہتی ہیں بھائی، یہ چیزیں جاننا. اور وہ یہ سب چیزیں کون سکھاتا؟ قرآن سکھاتا بھائی. اور اس کو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں خالی، بس قرآن کو چھوڑے تو گئے کام سے. چلیے اس کے بعد میں کیا ہے؟ تو کسی بھی انسان کو آپ رب نہیں بنا سکتے، ہاں، من دون اللہ، اللہ کے سوائے. وَإِن تَوَلَّوْا، پھر آیا دیکھیے، وہی تولو پھر آیا. الفاظ جو ہیں قرآن میں اتنے ریپیٹ ہوئے ہیں بیان سے باہر. ایک مرتبہ کر لیا تو 50 جگہ کی معلومات ہو گئے، سمجھو آپ کو ایسا معاملہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لیے، روح گردانی کر لیے. وَقُولُوا کی تشریح کرو بھائی. امر جمع کا صیغہ ہے. ہاں صحیح ہے. اب دیکھیے اس میں بھی ایک تھوڑی نزاکت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہر ایک چیز میں جو نزاکت رہتی ہے نا اس کو سمجھ، وہ جو اصل چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں وہ غور کیجیے آپ. خاف واو لام مادہ ہے نا، تو اس کا ماضی کیا ہو گیا؟ قالا ہو گیا. مضارع کیا ہو گیا؟ یقولو. قال یقولو ہے نا. ایسا ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے. ماضی مضارع آ گیا آپ کو. ہاں اب امر بنا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بولو گرا دیے. آخر میں کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. یا جزم آنے کی وجہ سے یہ واو کیا ہو گیا؟ بولو گر جاتا. تو بچا کیا؟ خل. ایک آدمی کو بول رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ خل بولیں گے آپ. کئی آدمیوں کو بول رہے ہیں آپ، تو اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کو جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا ہوں گا یہ اصل میں ایسا ہو جائے گا. اس کا جمع کرے تو کیا ہوں گا؟ یہ ایسا ہوں گا. یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے رہو آپ یہ سمجھاؤ. اب یہاں کیا ہے؟ وہاں یہ لو تو آ گیا برابر آخر میں ہے نا، لو تو آ گیا. اب یہ جو یہاں لام پہ جزم تھا، پہلے یہاں کیا تھا؟ لام پہ جزم ہونے سے واو گر گیا تھا. اب یہاں لام کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. تو واو واپس لانا پڑتا اس کو، اوریجنلٹی واپس آنا. سمجھ رہے ہیں بات؟ گہرا یہ یہاں جزم ہونے کی وجہ سے یا سادے میں کیا ہو گیا؟ واو کیا گیا؟ گر گیا. تو خالی کیا ہو گیا؟ خل ہو گیا ہو. اب اس کو جمع بناتے وقت کیا ہوگا؟ لام کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ یہاں پیش آ جا رہا ہے. تو وہ خل جو چھوٹ گیا تھا اس کو واپس لانا پڑتا، خلو بولنا پڑتا. یہ نزاکت ہے، یاد رکھنا اس کو. یہ ہر ایک چیز کو جو ہے سمجھنا بھائی. جب قرآن کو جب آپ ایک ایک لفظ کو جب سمجھتے نہیں تو آپ کو اللہ توفیق ایسی دیتا، فٹافٹ سمجھ میں آنا شروع ہوتا، خود بخود توفیق مل جاتی. تھوڑی ابتدا کرو. ہاں فا ہے بھائی. فقولو، فا بولتا پس،
لہذا کیا کرو، قولو تم لوگ کہو کیا کہو، قولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کیا کہ تم یعنی مسلمانوں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کو کہو، قولو تم شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں، گواہ بنو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو گواہ بنو کہ ہم مسلمان ہیں۔ چلیے، یا اہل الکتاب بھی لما تحاجون، اب یہاں جو ہے ان کی جو ایک بلنڈر مسٹیک کرتے لوگ، وہ کیا آگے آتا دیکھا، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ اب یہ لفظ کو بولے بھائی کیا ہے، یہ ہا جیم جیم کا ہے نا، یہ مادہ کیا ہے اس کا، ہا جیم جیم، تو اس کا مفعلہ کا ہے، یہ پہلے حرف کے بعد الف دکھ رہا نا، ہا جیم جیم مادہ ہے بھائی، مادے کے پہلے حرف کے بعد میں ایک الف کا ہونا، ہاں کیا ہے بھائی، لما کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام تو باوا امجد ہیں، سب سے بڑے باوا ہیں اپنے، آدم علیہ السلام کے بعد میں دوسرے کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے کیا کتاب اتری، کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، صحیفے اترے، کتاب اتری، جو بھی ہے، تو یہ تورات اور انجیل کتابیں کس پہ اترے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، یہ لوگ یہ موسیٰ اور عیسیٰ پہ جو کتابیں اترے بہت بعد کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کیا بول رہے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی تھے بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں، ان کی کتاب کا پتہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا پتہ نہیں، تو کیسا انہوں یہودی اور وہ ہو سکتے ہو، یہ بات کے اوپر غصے میں بیان کریں اللہ تعالیٰ ہے، تم کس طرح جھگڑتے ہو، فی ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، تورات اور انجیل جو ہے نازل کی گئی، کون سا شگا ہے بھئی، یہ نزلہ مادہ ہے اس کا، ہاں ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ہاں مؤنث کا صیغہ ہے، اور تا کے اوپر جزم کے بجائے زیر کے کو آیا وہاں آگے ملانے کی وجہ سے، اگر جزم ہے، جزم کے ساتھ کسی لفظ کو ملا نہیں سکتے آپ، تو کیا کرتے، اس جزم کو ڈراپ کر کے زیر لگا دیتے۔ اصل صیغہ کیا ہے، وما انزلت، یعنی تورات اور انجیل جو ہے ان کے بہت بعد میں آئی سو کتابیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، یہ مطلب ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رہتے، اب کی بات کیوں ہے، پرانی بات کیا ہے اتنا بھی نہیں معلوم تمہارے کو۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے دوسرا لفظ کیا ہے بھائی، ہاں انتم بولیے کیا ہے، تم کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، ہاں، اور واحد کیا ہے اس کا، انتا کی جمع کیا ہے، یہ انتم آ گیا ہے، انتم سے پہلے ہا لگا دیے، کیا ہوا اس کا، دیکھو کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ یا دیکھو،
تو ایک بہت خاص چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کے واسطے. ایک لفظ ایسا بھی ہے، دیکھو یہ اس کے بعد کے لفظ میں بھی ہاں ہے پھر ہاں بلائی ہے. ایک لفظ ہے اللہ کا، یہ پتہ ہے آپ کو. علی زبر ہے، لا ہے، کیا معنی بولو؟ تاکید دے کر جان لو جان لو. یہ تنبیہ کرنے کے واسطے ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، تنبیہ سے، تاکید سے بول رہا ہے، تاکید سے بول رہا ہے، غصے سے بول رہا. کیا؟ سن لو ہو لو، اچھی طرح جان لو، یا آگاہ ہو جاؤ. یہ سو معنوں میں ایک ہی معنی میں آتا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. اب یہ کیسا ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہے، یاد رکھنا. اللہ کے معنی کیا ہے؟ اچھی طرح جان لو، اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ، یہ معنی میں آتا ہے. اسی طرح یہاں جو ہے کیا آیا تمہارے پاس؟ ہاں کیا آیا؟ انتم، اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ یہ ہا گیا. ہا بھی جو ہے یہی معنی دیتا، ویسا ہا آیا بھی تو کیا ہوں گا؟ وہی معنی دیں گا. تو یہاں کیا معنی لیں گے؟ ہاں انتم، تم جان لو، تم سن لو، تم سمجھ لو، تم آگاہ ہو جاؤ، یہ معنی لینا پڑے گا. سمجھے؟ اب ایک عام آدمی جو گرامر نہیں جانتا کیا سمجھتا؟ انتم بول تو تم کے معنی ہوں گا بول کے چل جاتا. نہیں، ویسا نہیں ہے. تم اچھی طرح جان لو، سن لو، سمجھ لو، یہ معنی ہے. ہا اولائی ہا جش تم فی ہا لکم بھی علم. یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتے تھے کسی بھی بات کا، تھوڑا بہت تم کو جو علم تھا اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے، تو ایک معنی تھے اس میں. جو تم سرے سے کوئی چیز جانتے ہی نہیں، اس معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تم کو تھوڑا علم ہے کسی بات کا، تو اس کے اندر کچھ آپ بات کریں تو حد تک صحیح ہے. اگر آپ کوئی چیز سرے سے جانتے ہی نہیں اس بارے میں، آپ کو جھگڑے کا سوال ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہوں لکم بھی علم فلما تحاجون فیہ لیس لکم بھی علم. جب کہ تمہارے کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو اس پہ بحث تکرار کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، جانتے تم اچھی طرح سے، پہلے کے ہیں، اور تم جو ہے اس کے تعلق سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہودی ہے یا عیسائی ہے بول کے. کیسا ہوتا وہ؟ ہزاروں سال پہلے کے پیغمبر ہیں وہ. اس کے بعد میں دیکھیے یہاں پھر وضاحت کریں اللہ تعالیٰ. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی. اب اللہ خود کھول کے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن لیکن اور کیا تھے؟ مگر کانا حنیفاً مسلماً. کیا مطلب ہے؟ کانا تھے، کیا تھے؟ حنیفاً، یعنی ہر باطل چیز کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو جان کر مسلمان تھے. حنیف بولتے ہیں جو ہے ہر غلط چیز کو چھوڑ دے کے صحیح چیز کو پکڑنے والا. ہر غلط چیز کو چھوڑ کر صحیح چیز کو پکڑنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ حنیف. تو جو ہے صرف اللہ کو وحدانیت پہ یقین تھا ان کو، ابراہیم علیہ السلام، اور وہی سچا مسلم ہے، مسلمان. وہ پھر اور وضاحت کر رہے ہیں آپ، وہ ما کان من المشرکین، اور وہ جو ہے مشرکوں میں سے نہیں تھے. انا، بے شک، اولن ناسی، یہ بولیے جناب سمجھائیے اولا کیا ہے؟
औलन नासी, इन्ना माने बेशक, औलन नासी। तब्दील का है सर, तब्दील का सर है। इसका मादा क्या है मालूम है? औलाम या वाव लाम या वलियुन, मादा है, वलियुन। वलियुन। मादा देखे तो क्या आ गया? खाली वाव लाम या। अब एक चैप्टर पढ़े हुए हैं, इसमें तफजील, इसमें तफजील है ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट। तो उसके लिए अरबी में एक चैप्टर है तफजील, इसमें तफजील बोल के। तो पहला सिगा क्या है उसका? दी बेस्ट को क्या बोलते हैं उसमें? देखो फे एन लाम मादा था आपका स्टैंडर्ड मादा क्या है? फे एन लाम। अफ़अलू के वज़न पे किसी मादे को ले गए, अफ़अलू वज़न है वो। फ़ा एन लाम मादा था, पहले अलीफ ज़बर, पहले हर्फ पे जज़म, फिर दरमियान हर्फ पे ज़बर, आखिरी में पेश। अफ़अलू के वज़न पे ले गए तो क्या होता वो? इसमें तफजील दी बेस्ट के मानों में आता, दी बेस्ट के मानों में आता। तो ये जो है ये चक्कर क्या है? देखो यहाँ वाह है, यहाँ अली वाया है, जहाँ ये लोग नज़र आ गए तो आपको फुल अटेंशन में आना पड़ता। अलीफ वाव या का इस्तेमाल जहाँ भी होगा तो इंसान क्या हालत में आना? फुल अटेंशन में आना, नहीं तो नहीं समझ सकते आप उसका। वो खैर आप उसके गहराई में गए तो बहुत टाइम लग जाता। इसको ले गए तो ये अलीफ ज़बर तो है ना, अलीफ ज़बर आ गया, हाँ, ये वाव का वाव आ गया, वाव पे क्या है? हमज़ा है ना, पहले हर्फ पे क्या है? हमज़ा है। अलीफ ज़बर तो जो है वज़न का अलीफ ज़बर आ गया, फ़ा के ऊपर या है, यहाँ वाव है, वाव के ऊपर ज़बर आ गया। अब ये क्या है? हाँ, ऐन लाम है ना, लाम है ना, ये लाम है, लाम या। ये जो है या की वजह से इसका वज़न ये हो जाता, औला, औला। वो अलग है चैप्टर, उसमें है आपका ये है वो आपको जब तक ग्रामर आपको थरो नहीं रहते ये सब बारीकियाँ नहीं समझ में आते, याद रखो आप। इसके माने क्या है? वली वाव लाम या। हाँ, ये जो है यानी क्या, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान, औलन नासी, लोगों में सबसे अच्छा आदमी, सबसे बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया। इन्ना औलन नासी बी इब्राहीमा, हाँ, यानी लोगों में सबसे अच्छा आदमी कौन है इब्राहिम के ताल्लुक़ से? लिल्लज़ीना, वो लोग हैं, अत्तबिऊहु, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। इंसानों में सबसे अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान वो है जो किनकी पैरवी करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद में देखिए अब क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, वो हाज़न नबीयू, और ये मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी के बाद में किसकी पैरवी करेंगे आप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे आप। वो हाज़न नबी बोलते, ये नबी मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तरफ इशारा है। हाज़न नबीयू वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, वलीयुल मोमिनीन, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, ये दोनों जो है, हाँ, जब ईमान लाए किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वल्लाहु वलीयुल मोमिन, वो मोमिन है और जो है
اللہ ولی المومنوں کا مددگار ہے. اللہ مومنوں کا مددگار ہے. اور مومن لوگ یہاں مومن کس کو بنا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کا پیروکار؟ ابراہیم علیہ السلام کا. زبردست اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے. پھر دوسرے نمبر پہ کس کو رکھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی کیا ہیں؟ مومن بول رہے ہیں. اور ان لوگوں کا میں مددگار ہوں. اللہ بول رہا ہے بھائی، اعلان کر رہا ہے آپ لوگوں کے واسطے. اللہ اعلان کر رہا ہے آپ لوگوں کے واسطے، میں آپ لوگوں کا مددگار ہوں اگر آپ مومن کہلانے کے لائق ہیں تو. ایسی پیروی کرو ان کی کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے. پیروی کرنے میں، اطاعت کرنے میں جتنے احکامات ہیں پوروں کی پابجائی ضروری ہے. ایک بھی ایک حکم آپ نہیں چھوڑ سکتے. اگر 1000 احکامات ہیں قرآن میں تو 1000 احکامات میں سے ایک بھی ایک حکم آپ چھوڑ دیے تو گئے کام سے. 100% مارکس لانا ضروری ہے اس میں. 100%. اگر ہم آدھے احکامات پہ چل رہے ہیں، قرآن کے آدھے نہیں چل رہے ہیں، تو پاسی مارکس تو ہے نا. اللہ میرے پاس بولنا نا، آپ بولیں گے نا، تو اللہ بولتے نہیں، میرے ایک بھی حکم کی آپ اگر مخالفت کریں گے تو نہیں قبول کیا جائے گا. تمہارے وہ باقی یہ پورے حکمات چلنا بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ کیوں میرے ایک حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ میرے ایک حکم کو چھوڑ رہے ہیں. آپ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ یہ بول رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، اچھی طرح سے یاد رکھو. بہت بڑی بات ہے. ایک زبردست سورہ بقرہ میں آیت بھی پڑھ چکے ہیں ہم، آپ کو یاد نہیں ہوں گا. بعض لوگ بعض آیتوں کو مانتے ہیں، بعض لوگوں کو نہیں مانتے. بعض لوگ بعض آیتوں کو مانتے ہیں، بعض لوگوں کو نہیں مانتے ہیں. اس کا حشر کیا بولے اللہ تعالیٰ وہاں پہ؟ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں سخت ترین عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب سے دوچار کروں گا. یہ الفاظ ہیں اللہ کے. بخاری شریف اس میں آ گیا آپ سورہ بقرہ میں. ہاں، تو یہ چیزوں کو جو تاکیدی احکامات ہیں ان کو کبھی جو ہے وہ ہلکے میں نہیں لینا. سمجھ گئے نا آپ یہ بات؟ ابراہیم کو اطاعت کرنے والا، ان کو ماننے والا، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان کی اطاعت کرنے والا مومن کے درجے میں رہیں گا. اور اس مومن شخص کا جو ہے مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. تو ابراہیمہ کے بعد للذینہ لام زبر کئی کو ہے؟ ابراہیمہ للذینہ لل ہے. او لل لا کیا ہوں گا بولو؟ کون پوچھے؟ آپ پوچھے. تاکید یہ لام میں تاکید. لغفور الرحیم. اللہ کیا ہے؟ غفور ہے. لغفور الرحیم بول تو ضرور بضرور غفور ہے. لام میں تاکید ہے وہ. للذینہ یعنی یقیناً وہ لوگ، بالکل وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایز ویل ایز کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اطاعت کیسی؟ ٹوٹل کچھ بھی نہیں چھوڑنا اس میں. تو جبھی جو ہے وہ مومن کہلائیں گا اور وہ اللہ اس کا مددگار. جس کا اللہ مددگار ہو گیا، کیا رہا بھائی باقی؟ اب کسی کی ضرورت ہے اب باقی کسی کو؟ کچھ بھی نہیں ہے.